بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 391 ان چیزوں کا بیان ہے جس سے شفا باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعُ أَنَّهَا بِيَعَتْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، اور جب شفیع کو یہ بات پہنچی کہ گھر بکا ہے کتنے 1000 درہم میں، تو اس نے کیا کر دیا؟ سپرد کر دیا تھا۔ کیا بات؟ کس وجہ سے؟ کہ بہت مہنگا بکا بول کے، بہت مہنگا بکا بول کیا کرتا ہوں؟ سپرد کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ شفیع کا دعویٰ نہیں کرا۔ ثم علم انها بیعت باقل، پھر اس کو علم ہوا، پھر وہ جان لیا کہ وہ اس سے کم میں بکا ہے، اس سے کم میں بکا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو دھوکے میں رکھ کے کیا کرے؟ انہوں نے کم میں بے کر لیا، انہیں سمجھ گیا زیادہ کا ہے بول کے خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن جیسے اس کو اطلاع ملی کم میں ہے تو پھر اس کو شفیع کا حق ہے، اس کو شفیع کا حق ہے۔ یا جو ہے دوسری شکل، او بحنطۃ او شعیر قیمت و الف، یا جو ہے اس کو پتا چلا کہ وہ جو ہے 1000 درہم میں نہیں بکا بلکہ گیہوں میں یا جو میں بکا۔ کتنے میں بکا؟ یعنی یہ کہ پیسوں میں نہیں بکا، یعنی یہ کہ مکیلات یا موضوع مکیلات میں بکا، موضوعات میں نہیں، مکیلات میں۔ حنطہ اور شعیر کیا ہے بھائی؟ مکیلات میں، ناپی جانے والی چیزیں، اس میں بکا۔ البتہ اس کی قیمت 1000 ہے، البتہ اس کی قیمت 1000 ہے، گھر کی قیمت 1000 نہیں ہے، گھر کی قیمت تو ہے مکیلات، بولو یعنی گیہوں یا جو، اس کی قیمت 1000 تک پہنچی، ہاں، او اکثر یا اس سے زیادہ بھی ہو، فتسلیمہ باطل، تو اس کا سپرد کر دینا باطل ہے، یعنی انہیں جو سپرد کر دیا تھا شفا وہ باطل ہو جائے گا، پھر شفا کا حق حاصل ہوگا، وَلَهُ الشُّفَاءُ، اور اس کے لیے شفا ہوگا۔ آیا سمجھ میں؟ دو صورتیں میں، یا تو جس قیمت کے بارے میں نے سنا تھا وہ کم ہے تو بھی شفے کا حق حاصل ہے، یا جس کی قیمت کے بارے میں نے سنا تھا وہ نہیں ہے، وہاں پر جو کوئی مکیلی چیز ہے یا موضوعی چیز ہے، تو ایسی صورت میں چاہے اس کی قیمت 1000 ہو یا زیادہ ہو، اس سے واسطہ نہیں ہے۔ لیکن ان جو سنا تھا وہ نہیں ہے، مکیلی موضوعی ہے، مکیلی ہے، کون سی ہے مکیلی؟ بولے تو گیہوں یا جو، تو ایسی صورت میں بھی اس کو شفا حاصل ہے۔ لِأَنَّهُ إِن سَلَمَ لِإِسْتِكْثَارِ الثَّمَنِ فِي الْأَوَّلِ، اس لیے کہ اس نے تو انما سلمہ، اس نے تو سپرد کر دیا تھا، انما سلمہ، سلمہ نہیں بولنا، اس لیے کہ اس نے تو سپرد کر دیا تھا، کیوں؟ ثمن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، پہلی صورت میں ثمن زیادہ تھا، میں میرے بس کی بات نہیں ہے بلکہ چھوڑ دیا تھا۔ وَلِتَعَذُّرِ الْجِنْسِ الَّذِي بَلَغَهُ، یا اس جنس سے متعذر ہونے کی وجہ سے جس کو وہ پہنچا ہے، جو اس کو پہنچا ہے۔ وَتَيَسُّرِ مَا بِيَ بِهِ فِي الثَّانِي، اور آسانی کی وجہ سے اس میں جو ہے اس کے آسان ہونے کی وجہ سے جس میں بیچا گیا ہے دوسرے میں۔ پہلی صورت میں کیا تھا بھائی؟ اس کو پہلی صورت میں ثمن زیادہ ہے، یہ چھوڑ دیا تھا۔ دوسری صورت میں جو جنس میں بیچا گیا وہ کیا تھا؟ دراہم تھے، وہ دراہم میرے پاس ہے نہیں، وہ دراہم میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرے پاس کیا تھا بھائی؟ گیہوں تھی، جو تھی، میرے پاس گیہوں تھی یا جو تھی، وہ تو اس کے لیے آسان ہے، یہ سمجھ کر جو ہے اس کو شفا مل سکتا ہے۔ آ رہا سمجھ میں؟ پہلی صورت میں قیمت کی زیادتی سے سپرد کر دیا تھا، دوسری صورت میں اس جنس کے تعذر کی وجہ سے سپرد کر دیا تھا۔ کون سی جنس؟ دراہم ہے یا دینار ہے، جو جنس کے اس کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے پاس جو جنس تھی وہ ہے گیہوں یا جو، تو اس جنس سے اس کو جو ہے سپرد کرنا کچھ مشکل، حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، حاصل کر سکتا تھا۔ جیسے جنس بدل گئی بلکہ معلوم ہوا ارے وہ جنس سے تو میں بھی لے سکتا تھا، وہ جنس سے میرے پاس بھی جو ہے خوب اناج رکھا ہوا ہے، پیسے نہیں ہے مگر اناج ہے، پیسے نہیں ہے مگر اناج سے میں لے سکتا ہوں، یہ کہہ کے انہیں بھی کیا کر سکتا تھا بھائی؟ لے سکتا تھا۔ تو دونوں صورتوں میں پہلے سپرد کرنے کے باوجود اس کو شفیع کا حق حاصل ہے۔ پہلی صورت میں کیا ہے؟ قیمت کم تھی بول کر، دوسری صورت میں جنس کی تبدیلی پر، دوسری صورت میں جنس کی تبدیلی پر، چاہے قیمت کم ہو چاہے زیادہ، اس سے واسطہ نہیں ہے، جس جنس میں جو ہے اس کو پتا چلا وہ جنس جو ہے غلط تھی تو بھی انہیں جو ہے شفیع کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ جنس کے متعذر ہونے کی وجہ سے جو کہ اس کو پہنچی ہے، اور آسان ہونے کی وجہ سے جو ہے جس کے ذریعے بیچا گیا ہے دوسری شکل میں، جنس مختلف، اس لیے کہ جنس مختلف تھی، اس لیے کہ جنس کیا تھی؟ وَقَضَى كُلُّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَوْ عَدَدِيٍّ مُتَقَارِبٍ، اسی طرح ہر مکیل میں ہو یا موزون میں ہو یا عددی میں ہو، قریب قریب والی میں، سب میں یہی چیز ہے۔ موزون میں بھی یہی چیز ہے، موزون میں کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جو ہے 1 کنٹل لوہے کے بدلے میں اپنا گھر بیچ دیا، اور اس کو کیا پتا چلا تھا؟ 1000 درہم میں بیچا ہو کے پتا چلا تھا، بعد میں معلوم میرے پاس بھی لوہا پڑا ہوا ہے، میں بھی جو لوہے کا کاروباری ہوں، بکا نہیں، پیسے نہیں ہے، بکا نہیں مگر لوہا تو ہے،
لوہا تو ہے، میں وہی لوہے سے خرید سکتا ہوں، اگرچہ کہ وہ لوہا 1000 سے زیادہ کہوں گا، اس سے واسطہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا. اسی طرح عدد متقارب، عدد متقارب کا مطلب انڈے، سیتاپھل، یا اسی طرح پر جام، یہ سب کیا عدد متقارب ہے. ارے ویسے تو میرے پاس بھی ہے، ویسے انڈے میرے پاس بھی بہت سارے ہیں، وہ دے کے جو ہے ایک لاری بھر انڈے دے کے میں بھی گھر لے سکتا ہوں، بول سکتا نہیں بول سکتا ہے. برخلاف اس صورت کے جبکہ وہ جان لیا انہا بیعت بعرض قیمتہ الف. ہاں، برخلاف اس صورت کے جبکہ وہ جان لیا کہ وہ بیچا گیا ایسے سامان سے جس کی قیمت 1000 ہو. یہاں عرض، عرض الگ ہے، عرض الگ ہے، مکیلی اور موزونی الگ ہے. عرض کا مطلب ہے کوئی سامان، کتنے سامان کے بدلے میں بیچا گیا جس کی قیمت 1000 ہے. اب انہیں سپرد کر دیا تھا تو پھر انہیں جو ہے دعویٰ نہیں کر سکتا. اوپر والی شکلوں میں کیا تھا، یا تو قیمت کم میں تھا وہ چھوڑ دو، یا جنس تبدیلی تھی، جنس کی تبدیلی اس کے ساتھ، تو ایسی صورت میں بھی دعویٰ کر سکتا ہے. یہاں پر جنس کا لفظ نہیں ہے، ایسے سامان میں بیچا گیا جس کی قیمت 1000 ہے، کیونکہ انہیں سنا تھا نا 1000 میں بکا بول کے، اب دعویٰ نہیں کر سکتا بول رہا ہے. ہاں، کیونکہ وہاں پہ کوئی متعینہ چیز نہیں ہے، کوئی متعینہ جنس نہیں ہے، بس عرض ہے، ایسا عرض جس کی قیمت 1000 ہے. تو انہیں اگر عرض دینا ہے تو ابھی بھی دے دینا تھا، ابھی بھی وہ 1000 دینا تھا، یا وہ 1000 کا عرض لا کے دے دینا تھا، لیکن انہیں سپرد کر دیا. انہیں سپرد کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شفا حاصل نہیں ہے. یہ ان الواجب فیہ القیمہ، اس لیے کہ عرض میں قیمت واجب رہتی ہے. فرق ہے، جب جنس کا نام لیا تو جنس واجب رہتی ہے. اگر انہیں بولا تھا درہم، کیا کہتے سوری کیا بولا تھا، جو، یا جو ہے گیہوں، یا اسی طرح پر جو ہے انڈے عدد متقارب، یا اسی طرح پر جو ہے لوہا 1 کنٹل، تو وہ کیا ہے بھائی، وہ موزون، موزون ہے، یا عدد متقارب ہے، یا مکیلی ہے، ان سب کا مسئلہ الگ ہے. لیکن اگر کوئی یہ بولا کہ عرض سامان بولا، کوئی عدد متقارب نہیں، کوئی جنس نہیں، بلکہ سامان بولا جس کی قیمت 1000 ہے، تو ویسی صورت میں واجب کیا ہوتا ہے، دینار اور درہم ہی واجب رہتا ہے ویسی صورت میں. تو انہیں جو سن چکا ہے وہ برابر ہے. تو لہٰذا جب سپرد کر دیا ہے، نہیں بولے اب نہیں عرض تھا، وہ میرے کو درہم معلوم تھے، اب عرض تھا، تو شفے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کیونکہ سامان جب بولا جاتا ہے تو اس وقت واجب کیا ہوتے ہیں، دینار اور درہم ہی واجب ہوتے ہیں. جنس جب نہ بولا جائے، سامان بولا جائے تو نہیں سمجھا. لأن الواجب فيه القیمہ، شروع سے نہیں تھا کہ بھی آ گیا، اس لیے کہ واجب اس میں قیمت ہے، اور یہ دراہم اور دینار ہے، دراہم یا دینار ہے. ٹھیک ہے. وَإِن بَانَ أَنَّهَا بِيَدْ بِدَنَانِيرَ. اب یہاں پہ سنو، دینار الگ ہے، درہم الگ ہے، دینار الگ ہے، درہم الگ ہے. ایک آدمی کو پتا چلا کہ 1000 درہم میں بکا، تو فرض خود کر دیا تھا. بعد میں پتا چلا کہ 1000 درہم میں نہیں بکا، وہ دینار میں بکا جس کی قیمت 1000 ہوتی تھی. آ رہا سمجھ میں؟ 1000 درہم میں نہیں بکا، اتنے دینار میں بکا جس کی قیمت 1000 ہے. تو اب کیا حکم ہے، جس کی قیمت 1000 درہم ہے. دینار بولتے ہیں سونے کا سکہ، درہم بولتے ہیں چاندی کا سکہ، اس میں معیار کبھی اونچ نیچ ہوتے رہتا. عام طور پر 1/20 کا فرق رہتا. شرعی اعتبار سے دینار اور درہم میں 1 اور 20 کا فرق رہتا. کیا مطلب، 1 دینار میں 20 درہم آتے. بولو، عام طور پہ ایسا رہتا. اب سیدھی بات ہے، 1000 درہم کا مطلب کیا ہوا بھائی، 200 دینار بولے نا، 200 دینار نہیں، 50 دینار. ہاں اتر دام 1/20 کا فرق بولے تو 1050 نہیں ہوتے. 100 بولے تو 10، 1/10 کا فرق ہوا. 50 بولے تو 1/20 کا فرق نہیں ہوتا. سو رہے ہیں کیا، جلدی بولو. ابھی سراج میں چل رہا ہے وہ سب. 1 اور 20 کا فرق بولے تو 1000 دراہم میں کتنے دینار آتے، 50، 30 آتے. وہ 5 کا ہو جاتا، 50 بولے 20 بولے تو 1 اور 50 کا فرق ہے، 1 اور 20 کا فرق ہے. تو خیر خلاصہ کیا ہوا، اس کو پتا چلا تھا، شفیع کو پتا چلا تھا کہ وہ گھر بکا 1000 درہم میں. لیکن اب معلوم ہوا کہ 1000 درہم میں نہیں بکا، وہ 50 دینار میں بکا جس کی قیمت ہے 1000 درہم، جس کی قیمت ہے 1000 درہم. تو کیا حکم ہے. اور اگر ظاہر ہوا کہ وہ بیچا گیا ہے دینار میں جس کی قیمت ہے 50,000، جس کی قیمت ہے 1000، فلا شفاۃ لہ، تو اس کو کوئی شفا نہیں، کیونکہ دینار اور درہم ایک ہی چیز ہے. دینار اور درہم وہ بھی ثمن ہے، یہ بھی ثمن ہے. 1000 دینار میں درہم میں بکا وہی بات ہے، 50 دینار میں بکا وہی بات ہے، پیسے دینا. تو انہیں جب واپس کر دیا تھا، بولے 1000 درہم مجھ سے نہیں ہو سکتے. بعد میں پتا چلا نہیں وہ درہم میں ہوا ہی نہیں، وہ کاروبار تو کس میں ہوا بھائی، دینار میں ہوا. البتہ وہ دینار کتنے معیار تک پہنچتے ہیں، وہی 1000 تک پہنچتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی.
وہ بات ختم ہو گئی. جیسے آج کل کے اعتبار سے دیکھا گیا تو کیا ہے بھائی، ڈالر اور روپے. مثال کے طور پر جو ہے اگر کوئی آدمی بولا میں 85 لاکھ میں گھر خریدا، کیا بولا بھائی؟ گھر خریدا. تو انہیں بولا، شفا والا بولا 85 لاکھ بہت مہنگا ہے بھائی، میرے سے نہیں ہو سکتا. بولا بعد میں پتا چلا کہ انہیں 85 لاکھ پیسے میں نہیں گھر خریدا، 1 لاکھ ڈالر میں خریدا. تو چاہے 1 لاکھ ڈالر بولو چاہے 85 لاکھ روپے بولو، ایک ہی بات ہے. نہیں سمجھا؟ وہی سے تو شفا اس کو نہیں ملے گا. وَكَذَا إِذَا كَانَتْ اکثر، اسی طرح جب یہ پتا چلا کہ اس سے زیادہ ہے، یا پتا چلا کہ اس سے زیادہ، یعنی دینار کی قیمت اس سے زیادہ ہے تو بھی جو ہے نہیں ہوں گا. ہاں اگر کم کا ہے تو پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا. سمجھ آ گیا نا؟ دینار اس کے برابر پہنچ رہا، وہ درہم 1000 کے برابر پہنچ رہا یا اس سے زیادہ پہنچ رہا تو بھی ایک بات ہے نا بھائی. کم میں چھوڑ دیا تو زیادہ میں تو کہاں لے سکتا تھا انہیں. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ہاں اس سے کم تک پہنچ رہی تو پھر بول سکتا ہے کہاں بھائی اس سے کم میں دے دیا نا تم، اوپر والی بات آ جاتی. نہیں سمجھ آ رہا؟ اس کو شفا مل جاتا ہے. وقال زفر لہو الشفاۃ الاختلاف الجنس. لیکن امام شفر کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ اختلاف جنس کی وجہ سے شفا بولتے ہیں. انہوں دینار کو درہم کو الگ الگ جنس مانتے ہیں. دینار کو درہم کو ہم بولیں گے بھائی جنس الگ ہے لیکن سمنیت ایک ہی ہے. اس واسطے ہم سمنیت کو دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا دینار اتنے درہم میں پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا. اگر نہیں پہنچ رہا تو قیمت ہے کم کی شفا لے لے سکتے. نہیں سمجھایا؟ پتا چلا سمجھو کہ انہیں جو ہے ڈالر میں خریدا، روپے میں نہیں خریدا، لیکن ڈالر جو ہے 50,000 ڈالر میں خریدا، 1 لاکھ ڈالر میں خریدا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 85 سے آدھا کر دو سیدھا سیدھا. سمجھ آئے نا؟ 47.5 میں خریدے، 47.5 لاکھ میں خریدے تو انہیں دعویٰ کر سکتے ہیں. اور ظفر نے کہا کہ اس کے لیے شفا ہے اختلاف جنس کی وجہ سے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جنس متحد ہے تمنیت کے حق میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.